آج کل مارکیٹ میں یہ عمل بہت ہو رہا ہے. آپس میں لوگ جڑتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں. بہت سارے پیسہ لگاتے ہیں, بہت سارے پیسہ نہیں لگاتے ہیں. ایک شخص جس نے پیسہ لگایا, دوسرا محنت کر رہا, تو جو پیسہ لگا رہا ہے یہ محنت نہیں کرے گا, یہ محنت نہیں کرے گا. کون سی تجارت, کون سا پارٹنرشپ اور کون سا شریک رہ کر یعنی دوست احباب کے ساتھ مل جل کر تجارت کرنا ہے, تو کون سا طریقہ جائز ہے, کون سا طریقہ ناجائز ہے, اس کی ہمیں پوچھنے کی فکر نہیں, جاننے کی فکر نہیں. بس آ رہا ہے آنے دو, جا رہا ہے جانے دو. میرا مسئلہ بزنس تجارت کے بارے میں ہے. اگر دو آدمی شرکت کرے اس شرط پر کہ پیسے ایک کی طرف سے ہو اور کام دونوں کی طرف سے ہو اور نفع نقصان میں دونوں برابر ہو, تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور رقم لگانے والے پر یہ بھی شرط لگا دی جائے کہ آپ کو بھی محنت کرنا ہے یا شرط نہ لگائی جائے؟ اب بتائیے کیا کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے؟ برائے مہربانی اس کی وضاحت کرے. جی محترم سائل صاحب, آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے اس کو شریعت میں مضاربت کہتے ہیں. اس طرح سمجھیے, ایک ہوتا ہے انویسٹر اور ایک ہوتا ہے ورکنگ پارٹنر. ایک شخص ہے, شریعت کے اندر اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص رب المال ہے اور دوسرا شخص مضارب ہے, یعنی محنت کرنے والا. یعنی عام زبان میں اور سمجھیے, ایک شخص پیسہ لگانے والا ہے اور دوسرا آدمی محنت کرنے والا. اب دو آدمی, جیسا کہ آپ نے کہا ہے, دو آدمیوں نے یہ آپس میں مشورہ کیا ہے کہ ایک پیسہ لگائے گا, اب محنت ایک کرے گا یا دونوں محنت کریں گے, اس کو پہلے سمجھیں. ایک آدمی نے پیسہ لگایا, دوسرا آدمی محنت کرنے والا ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ شکل یہاں تک کہ ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ شرط لگائی جائے کہ جو آدمی پیسہ لگا رہا ہے تو وہ بھی محنت کرے گا, وہ بھی محنت کرے گا. یعنی جو پیسہ دے رہا وہ بھی محنت کرے گا اور جو پیسہ نہیں دے رہا صرف محنت کر رہا ہے وہ بھی محنت کرے گا. تو یہ شرط لگانے کی وجہ سے یہ معاملہ فاسد ہو جائے گا, یہ معاملہ جائز نہیں ہوگا. اس بات کو سمجھو. آج کل مارکیٹ میں یہ عمل بہت ہو رہا ہے. آپس میں لوگ جڑتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں, بہت سارے پیسہ لگاتے ہیں, بہت سارے پیسہ نہیں لگاتے ہیں. کچھ الگ الگ لوگ مل کر پیسہ لگاتے ہیں, کچھ دوسرے لوگ نہیں لگاتے ہیں. اس کو آج کل ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں, بس کرتے جا رہے ہیں, نفع نقصان کو سمجھ نہیں رہے. پہلی شکل سنیے, اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھیے. وقت آپ کا جائے گا, اس کو سنیں, سن کر عمل کرے اور دوسروں تک بھی ضرور پہنچائے. یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. جب کوئی اچھی بات ہم تک پہنچ جائے تو ہمیں چاہیے کہ وہ دینی شرعی مسئلہ اور دینی بات دوسروں تک ہم پہنچائے. تو حضرات گرامی ایک بات سمجھیے, اب جو پیسہ انویسٹر والا یعنی پیسہ لگا رہا ہے اور ایک آدمی ورکنگ پارٹنر محنت کرنے والا محنت کر رہا ہے, یہ شکل ٹھیک. ایک نے پیسہ لگایا, دوسرا محنت کر رہا. اب اس کے بعد نفع نقصان میں دونوں برابر, یہ جملہ جائز نہیں, یہ جملہ جائز نہیں. نفع اور نقصان, بعض اوقات انسان کیا کہتا ہے کہ بھائی نفع نقصان دونوں کا, اب اس کو سمجھتے نہیں, میں اس کو سمجھاتا ہوں, آپ کو سمجھیے. ایک ہوتا ہے نفع, ایک ہوتا ہے نقصان. ایک شخص جس نے پیسہ لگایا, دوسرا محنت کر رہا, تو جو پیسہ لگا رہا ہے یہ محنت نہیں کرے گا, یہ محنت نہیں کرے گا. ایک نے 1,00,000 روپے دیا, دوسرا شخص محنت کرے گا. 1,00,000 روپے جس نے دیا ہے تو وہ محنت کرے گا نہیں, اس کے اوپر محنت کرنے کی شرط لگانا اور اس کے اوپر ضروری قرار دینا یہ جائز نہیں.
البتہ اگر وہ بخوشی اس کے طرف سے کرے، البتہ یعنی محنت کرنے والے کو امید بھی نہیں تھی کہ جس نے مجھے پیسہ دیا ہے اور بزنس کے واسطے، تجارت کے واسطے پیسہ لگایا ہے، وہ بھی محنت کرے گا، اس کو امید بھی نہیں تھی، اس بات کا تذکرہ بھی نہیں تھا، وہ محنت کرنے کے لیے آ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن شرط لگائے کہ تجھے بھی محنت کرنا پڑے گا پیسہ لگا رہا، تو ایسی شرط جائز نہیں۔ اب ایک نے 1,00,000 روپے دیا، دوسرا آدمی محنت کر رہا ہے، اب یہاں پر دو باتیں ہوتی ہے، ایک تو نفع ہوتا ہے، ایک تو نقصان ہوتا ہے۔ نفع، اب نفع کس پر طے کریں گے؟ نفع کس پر طے کریں گے؟ اب سنیے، نفع جو تقسیم ہوگا وہ عین رقم کے اوپر جو نفع آئے گا اس پر نفع تقسیم ہوگا۔ نہیں سمجھے آپ سمجھو، 1,00,000 روپیہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کہا 1,00,000 کی بھینس لے کر آ، اس نے 1,00,000 کی بھینس لایا، ایک نے پیسہ دیا، دوسرے نے 1,00,000 کی محنت کر کر بھینس لایا۔ اب تیسرا آدمی خریدی کرنے کے واسطے آیا، اس نے 1,10,000 روپے کی بھینس خریدا، 1,10,000 روپے کی بھینس خریدا۔ اب 1,10,000 روپے آ گئے، بھینس چلے گئی، دینے والے نے 1,00,000 روپے دیا تھا، محنت کرنے والے نے محنت کیا، اس کا پیسہ نہیں تھا، تو عین رقم پہلے نکالی جائے گی، عین رقم 1,00,000 روپے نکالی گئی، 10,000 روپے۔ اب 10,000 روپے کے اندر انہوں نے پہلے جو آپس میں مشورہ اور شرط لگائی تھی تو وہ یہ شرط 10,000 پر لگائیں گے، 1,00,000 پر نہیں، یعنی شرط اس طریقے سے لگائیں گے، نفع جو بھی آئے گا، نفع جو بھی آئے گا عین رقم کے اوپر، تو وہ یا تو 50% رہے گا یا پھر میرا 40%، یعنی پیسہ لگانے والے کا 40% اور محنت کرنے والے کا 60%، جو بھی آپس میں رضامندی سے طے کر لے وہ ٹھیک ہے۔ یہ فیصلہ کس پر ہوگا؟ یہ فیصلہ اور یہ بات اور یہ شرط لگیں گی عین رقم کے اوپر جو نفع آیا، جیسا کہ ابھی یہاں پر بھینس بیچ کر، بھینس فروخت کر کر بھینس کی تجارت کے اندر 10,000 روپے جو بچے ہے اس کے اوپر اب تقسیم ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے بطور مثال انہوں نے فیصلہ کیے تھے کہ پیسہ دینے والے نے کہا تو زیادہ محنت کر رہا ہے، میرا تو صرف پیسہ لگ رہا ہے، ایک کام کر 60% تو نے لینا، 40% میرے کو دینا۔ اب 10,000 روپیہ میں سے یہ لیں گا 6,000 روپیہ اور 40 پیسہ لگایا، اس کو کہتے ہیں نفع۔ نفع کی تقسیم کے اندر فیصد طے کرنا، برابری یا جو بھی فیصد کرنا ہو۔ اگر نفع کی دوسری شکل، یہ جو پہلی شکل میں نے بتایا یہ جائز ہے، بالکل جائز ہے، یہی طریقہ رہے گا، یہی طریقہ۔ اب جو دوسری شکل ہے وہ ناجائز ہے۔ وہ کون سی شکل؟ پیسہ دینے والا کہے وہ کتنے کا بھی بیچے، تو کتنے کا بھی فروخت کر، 1,00,000 کے اوپر تو نے مجھے صرف 1,00,000 کے اوپر 10% دینا، 1,00,000 کے اوپر 10% دینا، ایسا تھوڑی، یہ سود ہو جاتا۔ یہ کیا ہو جاتا؟ سود ہو جاتا۔ نفع کے اوپر بھئی جتنا بھی نفع آئے گا اس کے اندر جتنی بھی رقم تک آئیں گی تو اس کے اندر جو بھی پرسنٹیج آپ نے طے کرے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اب یہ نفع کی بات ہوئی، اب نقصان کی بات، اب ہوئی نقصان کی بات۔ اب شرط کے اندر یہ لگایا گیا، نفع کا تو مسئلہ حل ہوا، شرط میں یہ لگایا گیا کہ دونوں کے نقصان دونوں کا برابر، نقصان دونوں کا برابر۔ یہ دونوں کا نقصان جائز نہیں ہے، یہ ایسی شرط لگانا، ایک آدمی جو پیسہ لگا رہا ہے، ایک محنت کر رہا ہے، ایک ورکنگ پارٹنر ہے، ایک انویسٹر ہے، اب یہ دونوں آپس میں یہ کہہ رہے کہ نقصان ہوگا تو بھی آپ کو کیا کرنا ہوگا، نقصان بھی برابر بھرتی کرنا پڑے گا، یہ جائز نہیں، اس کو بھی سمجھیے۔
آج کل لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں اور کر رہے عمل، کچھ تحقیقات نہیں کرتے۔ تجارت کے لیے شرعی دینی مسائل کو جان کر کون سی تجارت، کون سا پارٹنرشپ اور کون سا شریک رہ کر یعنی دوست احباب کے ساتھ مل جل کر تجارت کرنا ہے تو کون سا طریقہ جائز ہے، کون سا طریقہ ناجائز ہے، اس کی ہمیں پوچھنے کی فکر نہیں، جاننے کی فکر نہیں۔ بس آ رہا ہے آنے دو، جا رہا ہے جانے دو، کوئی فکر نہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے ہی نہیں۔ ایسا انسان سوچتا ہے۔ اب حاضر بھی ہوں گے تو دیکھیں گے، اللہ معاف فرمائے۔ اس لیے فرمایا تجارت اگر صحیح طریقے سے کریں گے، حلال طریقے سے کریں گے تو تجارت عبادت ہو جائیں گی، تجارت عبادت ہو جائیں گی۔ اس لیے حضرات گرامی اب یہ بھی دوسرا مسئلہ سمجھیے، نقصان۔ اگر یہ شرط لگا دی کہ نقصان دونوں برابر تو یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں۔ اب نقصان کے بارے میں سنیے، جو پیسہ لگا رہا ہے، انویسٹر جو ہے، پیسہ لگانے والا، رب المال پیسہ لگانے والا جو پیسہ لگا رہا ہے اور جو محنت کر رہا ہے، انہوں نے بھینس خرید کر لے کر آئے اور بھینس لے کر آئی 1,00,000 روپیہ کی، بھینس 1,00,000 روپیہ کی لے کر آئے۔ 1,00,000 روپے کے لانے کے بعد ہوا یہ کہ وہ بھینس بکی 90,000 کی، 90,000 روپیہ کی۔ اب 90,000 روپیہ کی بھینس بکی، اب اس کے بعد 1,000 روپیہ عین رقم کے اندر نقصان ہو گیا، نفع تو دور کی بات۔ اب سنیے، جس نے پیسہ لگایا تھا، اب وہ جس نے محنت کیا اس کو یہ کہے کہ 10,000 روپے میں سے 5,000 میں ڈالتا، 5,000 روپے تو دے، عین رقم کو پور کر دے، اس طریقے سے شرط لگانا جائز نہیں، اس طریقے سے شرط لگانا جائز نہیں۔ اب جس نے پیسہ لگایا تھا اس کے جو 10,000 روپے نقصان ہوا ہے یہ اسی ہی کو برداشت کرنا پڑے گا، پیسہ لگانے والا انویسٹر کو ہی نقصان برداشت کرنا پڑے گا، اور جس نے پیسہ نہیں لگایا اس نے محنت کیا تو اس کا محنت کا نقصان، اس کو 1 روپیہ ملا نہیں، اس کو 1 روپیہ ملا نہیں، اس کی محنت ضائع گئی، اور تو نے کچھ محنت کیا نہیں تھا، تو نے صرف پیسہ لگایا تھا، تو جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان تجھے ہی برداشت کرنا پڑے گا، یعنی پیسہ لگانے والے شخص کو نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ ہے، اگر کہے کہ نفع نقصان برابر، اس طریقے سے شرط نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے نفع کی بھی برابری بتایا کہ دیکھو نفع عین رقم کے اوپر جو نفع آتا ہے اس کے بارے میں تقسیم کرنے کا جو بھی حصہ پرسنٹیج برابری وغیرہ طے کرے تو عین رقم کے اوپر والے کو تقسیم کیا جائے گا، نفع اس کا رہے گا آپس میں۔ اور اگر عین رقم کے اندر نقصان آ جائے گا تو یاد رہے یہ نقصان پیسے دینے والے کو کیا کرنا پڑے گا؟ برداشت کرنا پڑے گا۔ اب دوسرا طریقہ، ظاہر سی بات ہے، جب 2 شخص ایک پیسہ لگا رہا ہے، ایک محنت کر رہا ہے، تو ایک ہی چیز پر سودا تو کرے گی نہیں، تو ان کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ دن مقرر کر دے، جو رقم لگائی ہے 8 دن، 15 دن یا 10 دن، ایک تاریخ حساب کی متعین کر دے کہ چلو مہینے کے اندر دی ہوئی رقم کا حساب لیا جائے گا اور آنے والا نفع بھی جمع کیا جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اب پہلے ہفتے میں ایک بھینس فروخت ہوئی، اس کا نفع آیا 10,000 روپے، عین رقم نکال لی گئی، 10,000 روپیہ نفع نکال لیا گیا، اسے جمع کیا گیا، اسے جمع کیا گیا۔ اب 1,00,000 کی اور دوبارہ بھینس لائی گئی، اور دوبارہ بھینس لائی گئی، اس کے بعد دیکھا گیا کہ دوسرے ہفتے کے اندر الحمدللہ بھینس
अच्छे नफ़े से फरोख्त हुई, यानी 1,15,000 रुपये की। कितने की? 1,15,000 रुपये की। अब वो 15,000 रुपये जमा किया गया और 1,00,000 रुपये इन रकम एक साइड निकाल दी गई, यानी पहले के नफ़े के 10 और ये 15, अभी 25 जमा हो गए। अभी 25 जमा हो गए। अब तीसरे हफ्ते भैंस लाई गई। तीसरे हफ्ते हुआ ये कि 1,00,000 की भैंस लाई गई, वो फरोख्त हुई 1,05,000 रुपये की। खैर 1,05,000 रुपये की फरोख्त हो गई। आइन रकम 1,00,000 रुपये निकाला गया और जो नफ़ा जमा करके रख रहे थे, महीने का हिसाब लेना है, तो आइन रकम एक ही जगह। ना मेहनत करने वाले ने अभी कुछ लिया, ना पैसा लगाने वाले ने कुछ लिया, ये जमा किया गया। पहले 25,000 हुई थी, तो 5,000 रुपये डालकर 30,000 रुपये जमा हो गए। अब चौथे हफ्ते में भैंस और लाई गई। भैंस लाकर अब 1,00,000 की भैंस लेकर आए। अब इसे फरोख्त किया, मार्केट डाउन हो गया, मार्केट नीचे गिर गया। अब भैंस बिकी है सिर्फ 80,000 रुपये की। कितने हज़ार की? 80,000 रुपये की भैंस फरोख्त हो गई। यानी 1,00,000 आइन रकम की जो लाए थे, आइन रकम में अब नुकसान आ गया। आइन रकम में अब नुकसान आ गया। अब क्या किया जाए? क्या किया जाए? तो अब सुनिए, जब हमने एक महीने की तारीख का तय कर लिए थे, महीने की इब्तिदा से आखिरी तारीख पर हमारा हिसाब होगा। अब सुनिए, 3 हफ्ते फायदा हुआ, चौथे हफ्ते में नुकसान हो गया। अब क्या किया जाएगा? शरीयत क्या कहती है सुनिए। शरीयत कहती है, सुनिए, आपने जो नफ़ा जमा किया है वो तो जमा ही है। अब आइन रकम के अंदर, आइन रकम में नुकसान हो गया, आइन रकम में नुकसान हो गया, तो अब यहाँ पर 20,000 रुपये नुकसान हो गया। तो शरीयत ये कहती है, जो नफ़ा आपके पास जमा है, उस नफ़े से पहले नुकसान को पूरा किया जाए। उस नफ़े से पहले नुकसान को पूरा किया जाए। अब 30,000 में से 20,000 रुपये आइन रकम में डाला गया। अब ये 80,000 से 1,00,000 रुपये आइन रकम हो गई। अब यहाँ पर बचे पैसे कितने? 10,000 रुपया। अब 10,000 रुपया बचे हैं। अब ये 10,000 रुपया आपस के अंदर तकसीम किया जाएगा, आपस में तकसीम किया जाएगा। अब अगर मेहनत करने वाला कहे कि नहीं, पहले हफ्ते में जो नफ़ा हुआ, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में, और उसके बाद मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं, ये गलत है, ये गलत है। तीसरा ऑप्शन ये है कि आपने जो नफ़ा कमाया है, उस नफ़े से आइन रकम को पूर्ण किया जाए। अब अगर बिल फर्ज 1,00,000 की उसने भैंस लाया, कितने लाख की? 1,00,000 की भैंस लाया। अब 30,000 रुपये 3 हफ्ते के जमा थे। अभी ये फरोख्त हुई बहुत ही ज़्यादा नुकसान के अंदर, ये हो गई 50,000 में ही फरोख्त हुई। 50,000 में ही फरोख्त हुई, यानी भैंस बीमार हो गई, लागर हो गई, मरने वाली थी, ऐसा अचानक कुछ उस पर हादसा पेश आया, या फिर उसे जल्द फरोख्त करने की नौबत आ गई, या फिर मार्केट एकदम नीचे गिर गया। होता है ऐसा, कुछ भी हो सकता है। तो खैर, अब ये 50,000 की बिकी है, तो देखो आइन रकम को पूर्ण करना है। शरीयत कहती है तुम्हारे पास जो नफ़ा बचा हुआ है उसको पहले आइन रकम में डालो। अब आइन रकम डाले तो यहाँ पर तो 30,000 जमा है, 30,000 रुपये आइन रकम में डालते हैं तो ये 80,000 रुपया हुए, फिर भी 20,000 रुपया कम है। तो शरीयत कहती है ये 20,000 रुपये का नुकसान पैसा लगाने वाले को उठाना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। और जिसने महीना भर मेहनत की है, महीना भर मेहनत की है, उसको उसकी मेहनत के वास्ते उसको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। उसे इस बात पर सब्र करना पड़ेगा, उसे इस बात पर सब्र करना पड़ेगा। ये है शरीयत का रूल। मैंने आप हज़रात के सामने
الحمدللہ شاید پوری کوشش کی ہے کہ آپ سمجھ گئے ہو. میں نے پورے آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. پھر بھی اگر نہ سمجھ میں آئی تو آپ مجھ سے دوبارہ سوال کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے والا بنا دے.